اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں عمران علی قادری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سیدہ سلطانہ۔ دوستو، آج جو میرا ٹاپک ہے وہ دعا کیسے مانگتے ہیں اور دعا مانگنے کا جو پرفیکٹ وے ہے وہ کیا ہے اور کیسے ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھا تھا، تو وہاں پہ اس نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ اب دعا مانگنے کا یہ طریقہ ہے وہ دیکھیے کہ کتنا پیارا اور کتنا اتھینٹک ہے۔ جو سامنے والا کوئی بھی ہو تو وہ تو ایسے ہی کہے گا کہ اس کا کام ابھی ہو جائے۔ تو وہ کہہ رہا ہے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ۔ اللہ پاک کی یہ بارگاہ میں وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے، اللہم انی اسألک بانک انت، اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ کیا؟ اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، کیوں کہ تو ہی میرا اللہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کس طریقے سے وہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہی مدد مانگ رہا ہوں کیونکہ تو ہی میرا اللہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ مسجد نبی میں بیٹھے تھے، ان کے ساتھ صحابی بھی تھے، وہ وہاں پہ دیکھ رہے تھے۔ اس کی دعا کا جو طریقہ تھا وہ آپ بھی سن رہے تھے۔ دیکھیے، کوئی شخص کوئی بچہ اپنے باپ سے کہے کہ میرا یہ کام کرو، میری یہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ تم ہی میرے باپ ہو۔ یہ ایک ایگزامپل ہے، لکھنے والے نے جس طریقے سے لکھا ہے اس کا ایک مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، کس خوبصورتی سے اس نے اس دعا کو بیان کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ میں نے جب یہ پڑھی، جو اس کا جو طریقہ تھا وہ تھا، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، ضرور شیئر کروں گا۔ تو اللہ پاک نے مجھے یہ موقع دیا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ تو اپنے باپ سے کہے کہ مجھے یہ چیز دے کیونکہ تو ہی میرا باپ ہے، تو وہ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو بیچ کر بھی اپنے بچے کی ڈیمانڈ پوری کرے گا۔ ایسا ہی ہے نا، آپ یہاں پہ سوچیے، ایک ایک چیز کو سوچیے گا، اور آگے کہہ رہا ہے لا الہ الا انت، تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ بڑی پیاری باتیں ہیں۔ دیکھیے اس کی دعا کا انداز دیکھیے، وہ بارگاہ الہی میں کس طرح سے بات کر رہا ہے، وہ دعا مانگ رہا ہے، لا الہ الا انت، انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد۔ تو بے نیاز ہے، کہہ رہا ہے تو بے نیاز ہے، تیرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی میں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، کہہ رہا ہے یا اللہ تو بے نیاز ہے، نہ تم نے کسی کو جنا ہے، نہ کسی نے تجھے جنا ہے۔ یہ دیکھیے دعا کا انداز دیکھیے۔ اللہ ہم سب کو ایسی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے یہ ہوتی ہے دعائیں، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، وہ اللہ پاک کو جس طریقے سے اس نے پہلے الفاظ کہے، اللہم انی اسألک بانک، اس کے بعد کہہ رہا ہے لا الہ الا انت، انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد کفوا احد۔ یا اللہ تو بے نیاز ہے، تیرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں، تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جس کے پاس میں اپنا دامن، اپنی جھولی جو ہے وہ پھیلاؤں۔ تو یہ الفاظ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ کرام سے کہا کہ اس شخص نے جو بھی دعا مانگی ہے اللہ پاک اس کو یہ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا صحابہ کرام کو، تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص نے دعا مانگی، اور دعا کا جو مانگنا تھا وہ اللہ پاک کی تعریف بھی کر رہا تھا، اور اس پہ
اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ تو ہی تو میرا اللہ ہے نا. تو ہمارا ایمان کہاں ہے آج؟ ہے ہمارا ایمان؟ نہیں، کبھی نہیں. بس اللہ پاک ہمیں یہ توفیق یہ ایسا دعا کرنے کا، دعا مانگنے کا جو وے ہے. میں نے جب یہ پڑھا مجھے تو اتنا بہت اچھا لگا، کیونکہ میں نے یہ کبھی کسی سے نہیں سنا. دعا مانگنے کا طریقہ دیکھیں، کوئی روک کے بھی اپنے ماں باپ کو منا لیتا ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے، مجھے چاکلیٹ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، کبھی کبھی ضد کرتا ہے تو ماں باپ رونے پہ بھی مانگ لے، اور کبھی کبھی وہ مسکراہٹ کے ساتھ بھی مانگ لیتا ہے. تو اللہ تو بہت بڑا کریم ہے. لیکن یہ جو الفاظ اس نے کہا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ بار بار اس کو میں دہراتا رہوں. اللہم انی اسألک بانک انت لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد. بڑے الفاظ، بڑی پیاری میننگ ہے ان الفاظ کی. یا اللہ تو بے نیاز ہے، تیرے سوا کوئی دروازہ ہی نہیں جس کے پاس میں جاؤں، جس کی چوکھٹ پہ میں عرض کروں. تو ہی سب کچھ ہے، نہ تو نے کسی کو جنا ہے، نہ کسی نے تجھے جنا ہے. یہ بڑی بات ہے. وہ اس کی تعریف کر رہا ہے، اللہ پاک کی تعریف بھی کر رہا ہے، اس سے مانگ بھی رہا ہے، اپنا حق بھی کر رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر بہت خوشی سے صحابہ کرام کو کہا کہ اس چیز بندے نے جو بھی مانگا ہے اللہ پاک اس کو دے دے گا. اور ہمارا تو ایمان ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ حق ہے، اس کے وہ بالکل ایسے ہے 100%. کیونکہ اللہ پاک نے کلام مقدس میں نے بار بار آپ کو ایک آیت آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ میرا حبیب جب بات کرے وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا. زبان تو میرے حبیب کی ہوتی ہے، لیکن کلام میرا اللہ کا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ دعا کو اس طریقے سے آپ بھی مانگیں اللہ پاک سے، اور اپنے ہم گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کسی کے اوپر تنقید نہ کریں. وقت جو ہے اس کی نزاکت بہت کم ہے. تو مجھے دیجیے اجازت. اپنا آپ سب کا پڑوس والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.